اب سوال ہے، میں ذرا غور کریں، اگر اپنی تقریر جاری رکھوں اور درمیان میں گڑبڑ ہو جائے، درمیان میں کسی بچے سے یا بڑے سے کوئی ایسی بات سرزد ہو کہ گڑبڑ ہو جائے، تو تقریر رستے میں ختم ہو جائے گی اور اپنی منزل کو پہنچ نہیں سکے گی۔ اگر گڑبڑ ہو جائے تو تقریر اپنے آخر تک پہنچے گی، اور اگر اپنے آخر تک پہنچ جائے، اگر اپنے آخر تک پہنچ جائے تو پھر سمجھے کہ تقریر کامیاب ہوگی۔ یہ میں مثال دے رہا ہوں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کا لگایا ہوا پودا اگر مرجھا جائے، آپ کی روشن کی ہوئی شمع اگر بجھ جائے، تو کہا جائے گا کہ جو حضور کی رسالت تھی، جو حضور کا پیغام تھا، اس کے خلاف مولانا بغاوت ہو گئی۔ حضور نے جو بات چلائی تھی، جو امت بنائی تھی، جو دین پہنچایا تھا، اس کے خلاف تو گڑبڑ ہو گئی، بغاوت ہو گئی۔ اور اگر حضور کا دین حضور کی وفات کے بعد بھی باقی رہے، جاری رہے، تو حضور کی رسالت اور آپ کا مشن کامیاب ہو گیا۔ اب دو سوال ہیں، حضور کی رسالت، حضور کا پیغام، حضور کی دعوت اگر حضور کی وفات کے بعد بھی جاری رہے تو اس کو کہتے ہیں خلافت، اور اگر گڑبڑ ہو جائے اس کو کہتے ہیں بغاوت۔ سوال یہ ہے پڑھے لکھے دوستو، نوجوانوں اور طالب علموں، سمجھیے کہ حضور کے بعد حضور کے مشن کے خلاف بغاوت ہوئی یا حضور کی خلافت ہوئی؟ یہودی کہتے تھے کہ اس کا بیٹا کوئی نہیں، اس کے بعد یہ شمع بجھ جائے گی، تو اگر حضور کی وفات کے بعد حضور کے مشن کے خلاف بغاوت ہوئی تو ان کی بات سچی، اور اگر خلافت ہوئی تو خدا کی بات سچی۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ میرا وعدہ ہے خلافت ہوگی۔ آپ حضرات اگر میری بات سمجھ رہے ہیں تو اپنے ایمان کی شہادت دیں۔ سوال ہے قاری صاحب، سوال ہے، حضور کے بعد بغاوت یا خلافت؟ نہیں سمجھے تو سب اس کی تائید کریں۔ حضور کے بعد حضور کے مشن، حضور کی دین کے خلاف بغاوت ہے یا خلافت ہے؟ اگر حضور کا مشن بعد میں باقی رہا تو ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ خلافت ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ خلافت ہے، بغاوت نہیں۔ اور اگر حضور کے دین کا نقشہ اس طرح بدلا گیا، دعوت اس طرح پامال کی گئی کہ حضور تو چاہتے ہیں، معاذ اللہ حضور تو چاہتے تھے کہ میرے بعد میرا جانشین نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں حضرت عباس ہوں، حضور کے چچا تھے، یا حضرت علی ہوں، لیکن عائشہ صدیقہ نے اپنے باپ کو کھڑا کر دیا۔ اگر ایک لمحہ کے لیے بھی اس تصور کو جگہ دیں تو یہ آخری وقت میں حضور کے مشن کے خلاف بغاوت ہے یا خلافت ہے؟ پھر تو یہ بغاوت ہو گئی۔ حضور چاہتے ہیں کہ مسجد میں امام کا نماز فلاں ہو، لیکن آپ کی مرضی کے خلاف ام المومنین کسی اور کو کھڑا کر دیتی ہیں، تو واقعہ ہے یا نہیں؟ مجھے اس بحث میں نہیں جانا، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر یہ ہو تو پھر حضور کے بعد خلافت ہے یا بغاوت؟ حضور چاہتے تھے کہ آخری وقت میں کوئی وصیت کریں، اور آپ نے فرمایا قلم دعات لاؤ، کاغذ کا ٹکڑا لاؤ، ایتونی بقرطاس اکتب لکم کتابا لن تضلوا بعدہ، کہ کوئی کاغذ کا ٹکڑا لاؤ، میں کوئی وصیت لکھ دوں۔ تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ
حضور کو بے بس کر دیا گیا اور کہا گیا کہ نہیں ہمیں نہیں چاہیے۔ میں اس وقت یہ بات نہیں کر رہا کہ واقعات کہاں تک وضعی ہیں اور کہاں تک اپنے خیالی طور پر ان کو یہود اور آل یہود نے ترتیب دیا ہے، لیکن اتنی بات ضروری ہے کہ اگر حضور بے بس تھے، آخری وقت میں وہ وصیت بھی نہیں کر سکے، تو ماننا پڑے گا کہ حضور کے بعد خلافت نہیں بغاوت ہے۔ آپ بتائیں کہ اگر حضور آخر میں بے بس ہو گئے بالکل اور بات نہ چلی، تو پھر مشن آپ کا وہ فیل ہے یا کامیاب؟ پھر تو معاذ اللہ فیل ہو گیا نا۔ ہم اپنا اس عقیدہ یہ قائم رکھتے ہیں، ہمارا اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور کا مشن کامیاب، حضور کی رسالت کامیاب، حضور کی محنت کامیاب، حضور کی دعوت ایک دعوت انقلاب، آپ کے بعد خلافت چلی بغاوت نہیں۔